بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز سفر، سبق نمبر 11۔ فقہائے کرام وسیلہ الہی۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے بعد کس کی طرف رجوع کیا جائے؟ تقلید کیا ہے؟ ہم کس کی تقلید کریں؟ مقدمہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم کہہ چکے ہیں کہ دین کو ایسے نگہبان کی ضرورت ہے جو اس دین اور اس کے احکام کی حفاظت کرے، وہ دین اور مسلمانوں کے معاملات کی نگرانی کرنے کے لیے سعی و کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ایک محافظ اور سرپرست مقرر کیا جو امام کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 12 ائمہ علیہم السلام منتخب فرمائے جو نبی کے بعد خالص اور بہترین انسان ہیں۔ لیکن 12ویں امام علیہ السلام کی غیبت میں یہی سوال پھر پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بغیر کسی رہبر و رہنما کے چھوڑ دے گا؟ اور کیا دین کو بغیر کسی نگہبان کے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا لوگوں کو کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہوگی جو ان کے سامنے احکام بیان کرے اور قرآنی پیچیدگیوں کو حل کرے؟ زمانہ غیبت میں امت کس کی طرف رجوع کرے؟ جب ہم میں سے کوئی شخص دور دراز طویل سفر پر روانہ ہوتا ہے تو وہ کسی بااعتماد آدمی پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے پاس رکھی ہوئی امانتیں اس شخص کے حوالے کرتا ہے، اسے اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی تاکید کرتا ہے اور کہتا ہے ان کی غیر موجودگی میں ضروریات پوری کرتا رہے گا۔ جبکہ امام مہدی علیہ السلام، جنہوں نے اپنے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد اللہ کے حکم سے امامت کی باغ دوڑ سنبھالی اور آپ براہ راست اپنی ذمہ داریوں کو اعلانیہ طور پر ادا نہیں کر سکتے تھے، اس کا سبب یہ تھا کہ ظالم عباسی حکمران آپ کو گرفتار کر کے قتل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپ ہی وہ 12ویں امام علیہ السلام ہیں جو زمین کو ظلم و جور سے بھر جانے کے بعد عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس نور الہی کو گل کرنا چاہا، لیکن اللہ کا ارادہ غالب آیا، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کافر اسے ناپسند کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ السلام کو عباسی حکمرانوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا اور آپ کو ان کی آنکھوں سے مخفی رکھا تاکہ آپ اپنے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد غیبت صغریٰ میں چلے جائیں۔ لیکن امت کو اپنے امام سے رابطہ رکھنے کی اشد ضرورت درپیش تھی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے امت مسلمہ سے رابطہ برقرار رکھنے کے لیے اپنے نائبین مقرر فرمائے تاکہ وہ آپ اور مومنین کے درمیان واسطہ بن جائیں۔ یہ نائبین حضرات درج ذیل ہیں: نمبر 1 عثمان بن سعید عمری، اس کے بعد محمد بن عثمان عمری، تیسرے نائب ابو القاسم حسین بن روح نوبختی اور چوتھے نائب علی بن محمد سمری تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے۔ کون سی مشیت؟ غیبت کا طولانی ہو جانا ضروری ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیام کرنے کا حکم صادر فرمائے۔ چنانچہ کیا لوگوں اور دین اسلام کی وہ حاجت پوری ہو گئی جس میں ایک نگہبان، وضاحت کرنے والا اور رہبر و رہنما کا تقاضا کیا گیا تھا۔ کیونکہ امام عازم سفر ہو چکے ہیں، اسی لیے اپنی امانتوں کو ایسے دیانتدار ہاتھوں کے سپرد کرنا ضروری تھا۔ آپ کے خیال میں وہ کون سے لوگ ہیں؟ آئیے ہم نبی اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں، خصوصاً امام حجت علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں اسے تلاش کرتے ہیں، شاید ہمیں مکمل اور تسلی بخش جواب میسر آ جائے۔ جب ہم سیرت اہل بیت علیہ السلام ملاحظہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام حجت نے اپنے چوتھے نائب اور وکیل علی بن محمد سمری کی زندگی کے آخری دنوں میں ناحیہ مقدس سے ایک تحریری حکم نامہ بھیجا، جس میں امام نے یہ وضاحت فرمائی کہ عنقریب جب سمری فوت ہو جائیں گے تو امت کس کی طرف رجوع کرے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 6 روز بعد وہ اس دنیا کو الوداع کہہ دیں گے اور اس طرح علی بن محمد سمری کی نیابت ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی خصوصی نیابت کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا اور غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس امت کے لیے دینی احکام اور دوسرے معاملات میں کون مرجع ہوگا جس سے رجوع کیا جائے؟
شیعان آل محمد کے اذہان میں یہ سوال پیدا ہوا، چنانچہ انہوں نے امام علیہ السلام سے پہلی فرصت میں یہ سوال پوچھا تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ کوئی ایسا وسیلہ موجود ہے یا کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یہ ذمہ داری ادا کرے۔ البتہ رسول نے یہ وضاحت فرما دی تھی کہ یہ امانت کس کے سپرد ہوگی، جیسا کہ ارشاد ہے، علماء انبیاء کرام کے امین ہیں۔ کون سے علماء انبیاء کرام کے امین ہیں؟ خود حضرت حجت علیہ السلام نے اس کا جواب بیان فرمایا ہے، کہو جو بھی فقہ میں سے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے والا ہو، حافظ دین ہو، اپنے ہوائے نفس کا مخالف ہو اور اپنے مولا کے فرمان کا مطیع ہو، لوگوں کو چاہیے اس کی تقلید کریں۔ مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں عادل فقہ ہی لوگوں کے مرجع اور شرعی مسائل میں ان کے رہنما قرار پائیں گے۔ تقلید کیا ہے؟ سابقہ جواب کے متن میں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں کی عبارت گزر چکی ہے، چنانچہ تقلید کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ روایت کے الفاظ سے تقلید کا معنی و مفہوم ظاہر ہوتا ہے جس کا مطلب دینی احکام میں فقی عالم مجتہد سے رجوع کرنا ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے ہمیں ایسے علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے جو ان خصوصیات کے حامل ہوں، نیز علم و عمل اور اپنے کردار کے لحاظ سے ایسی صلاحیتوں کے حامل ہوں جن کے ذریعے ہمیں حلال اور حرام کی پہچان کرا سکیں۔ اس کے علاوہ ہم اسلامی احکام اور اس کی گراں قدر تعلیمات سے آگاہ ہو سکیں۔ چنانچہ انہی فقہ کے ذریعے سے ہی مکتب امامت اور امام مہدی کے ساتھ رابطہ برقرار رہ سکتا ہے۔ جب ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کے حل کے لیے ہم کس سے رجوع کریں، اور سوچتے ہیں چنانچہ اگر وہ مسئلہ کسی عمارت کی تعمیر کے حوالے سے ہے تو ہم انجینئر کے پاس جاتے ہیں، اگر اس مسئلے کا تعلق ہماری جسمانی صحت سے ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ مشکل ہماری عبادات اور معاملات کے احکام سے متعلق ہو تو ہم اس کے اہل یعنی علماء اور فقہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ وہی دینی احکام کو دلیل کے ساتھ اخذ کر سکتے ہیں۔ ہم کس کی تقلید کریں؟ لیکن جب ہم تقلید کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اب کس کی تقلید کریں؟ بالکل اسی طرح سے کہ جب ہم اپنا جسمانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اپنے فن میں ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں جو ہمارے بدن اور اس کی صحت کے بارے میں دیانتدار ہو۔ اپنے دین کی صحت اور آخرت کی سلامتی حاصل کرنے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ماہر اور دیانتدار انسان کی طرف رجوع کریں۔ یہی وجہ ہے کہ مرجع تقلید میں درجہ ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ 1. مرجع تقلید فقی اور مجتہد ہو، اسے معلوم ہو کہ قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے شرعی حکم حاصل کیا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑا فقیہ ہو اور قرآن و سنت کو سمجھنے میں سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہو۔ 2. عادل ہو، جسے ہم دیانتدار کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، یعنی وہ مومن اور اللہ کا اطاعت گزار ہو اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہو۔ 3. ذہین ہو، اچھی یادداشت کا مالک ہو اور اس سے بھول چوک کم ہوتی ہو۔ 4. زاہد ہو اور دنیا پر حریص نہ ہو۔ 5. حلال زادہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی کچھ شرائط ہیں جنہیں اختصار کے پیش نظر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ ہم مرجع کی شناخت کیسے کریں؟ مرجع میں پائی جانے والی ایسی صفات کو بیان کرنے کے بعد کہ جن سے آراستہ ہونا مرجع کے لیے ضروری ہے، ہمارے سامنے ایک بڑی مشکل باقی ہے، وہ یہ کہ ہم کیسے یہ معلوم کر پائیں گے کہ ان میں سے کون سے مجتہد میں یہ صفات پائی جاتی ہیں اور کس میں نہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان صفات کے حامل مجتہدین میں سے افضل کون ہے؟ اسی لیے کچھ ایسے اصول بیان کرنا ضروری ہیں جو صحیح اسلامی شریعت نے مقرر کیے ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔ 1. اہل خبرہ، اہل علم میں سے 2 عادل گواہی دیں، 2 ایسی شہرت کا حامل ہو کہ تشخیص دینا آسان ہو، اور 3 خود انسان یہ تشخیص دے سکتا ہو لیکن یہ کام صرف اہل خبرہ میں شامل کوئی عالم ہی کر سکتا ہے۔ یاد رکھنے کی باتیں۔ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، عالم کی مثال کھجور کے درخت کی مانند ہے کہ تم اس کا انتظار کرتے ہو، پھر جا کر وہ تم پر کچھ کھجوریں گراتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، جو اہل عقل و دانش کا مشورہ نہیں سنتا اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ سبق کا خلاصہ۔ امام مہدی نے اپنے وکیل اور نائب مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ غیبت صغرا کے زمانے میں امام اور آپ کے درمیان وسیلہ بنے۔ چوتھے وکیل کی وفات سے کچھ پہلے آپ نے امت کو عادل فقہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ مرجع تقلید میں علم، تجربہ، عدالت وغیرہ کی شرائط ہونا ضروری ہیں، اور مرجع تقلید کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل خبرہ میں سے 2 عادل گواہی دیں، یا انسان خود پہچان سکتا ہو اور ان کے علم کے بارے میں ایسی شہرت موجود ہو کہ جس سے ان کی
تشخیص کی جا سکتی ہو۔ اللہم صلی علی محمد